بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹرل سیکریٹریٹ کے قریب ایک ریسٹورانٹ ہے بلیو مون۔ کل آپ نے وہاں سے ایک ایشیائی کو جا کر پک کیا۔ مسٹر رونالڈ اس ایشیائی سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی کوئی بزنس ڈیل ہے؟ راشل نے کہا تو فارمک نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ راشل کی بات کی تائید کر رہا ہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ پرنس آف ڈھمپ سے ہیں؟ کل میں نے انہیں بلیو مون سے پک کیا، فارمک نے کہا، اور اس کے ساتھ اسے ریسیور اٹھا کے شراب بھیجنے کا آرڈر دے دیا۔ اس کا نام علی عمران ہے، وہ پاکیزہ کا رہنے والا ہے۔ ڈیوڈ نے کہا، علی عمران؟ او نہیں جناب، مجھے تو سیکریٹری داخلہ صاحب نے فون کر کے کہا کہ انہوں نے میرا نمبر انہیں دے دیا ہے، وہ مجھے خود فون کر لیں گے، جس پر میں نے حامی بھر لی، کیونکہ مسٹر راشل آپ کو تو علم ہے کہ سیکریٹری داخلہ صاحب سے تعلقات کس قدر فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ پھر ان کا فون آ گیا، انہوں نے بتایا کہ وہ سینٹرل سیکریٹریٹ کے بلیو مون ریسٹورانٹ سے بول رہے ہیں اور میں خود آ کر انہیں لے جاؤں، جس پر میں نے انہیں اپنے کلب کا نام اور پتہ بتایا کہ وہ یہاں آ جائیں، لیکن انہوں نے انتہائی حیرت انگیز بات کی، ان کے پاس کوئی رقم نہیں، اس لیے میں ہی آ کر انہیں کار میں لے جاؤں۔ میں حیران تو بہت ہوا کیونکہ نام بھی پرنس تھا اور سیکریٹری داخلہ صاحب کی سطح کے آفیسر کے وہ آدمی تھے، لیکن ان کے پاس کرایہ کے لیے رقم نہ تھی، مجبوراً مجھے خود وہاں جانا پڑا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ وہ صاحب واقعی انتہائی مزاحیہ باتیں کرتے اور مسخری حرکتیں کرنے والے تھے۔ انہوں نے وہاں کاؤنٹر گرل کو بھی یہی کہا کہ ان کے پاس رقم نہیں اور وہ مفت کال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کاؤنٹر گرل کی اس طرح تعریفیں کرنے لگ گئے جیسے اس پر ہزار جان سے عاشق ہوں۔ میں سیکریٹری داخلہ لارڈ بارٹن کی وجہ سے خاموش رہا اور اس لڑکی کی وجہ سے پیمنٹ بھی مجھے ہی کرنا پڑی۔ پھر میں نے انہیں اپنی کار میں بٹھایا اور اپنی ایک کوٹھی پر لے گیا۔ آج صبح مجھے وہاں پر موجود میرے آدمی نے بتایا کہ پرنس صاحب شیٹ لینڈ چلے گئے ہیں۔ فارمک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو ڈیوڈ اور راشل دونوں چونک پڑے۔ شیٹ لینڈ کس ذریعے سے؟ اس بار ڈیوڈ نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوٹھی پر موجود میرے آدمی کو معلوم ہو، میں پوچھ لیتا ہوں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں شراب سے بھرے ہوئے 2 جام موجود تھے۔ اس نوجوان نے ایک ایک جام ان دونوں کے سامنے رکھ دیا، پھر واپس چلا گیا، جبکہ اس دوران فارمک ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لاؤڈر کا بٹن آن کر دو، ڈیوڈ نے کہا تو فارمک نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ جیکب بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، فارمک بول رہا ہوں جیکب، وہ پرنس صاحب کب گئے ہیں کوٹھی سے؟ فارمک نے کہا، سر وہ صبح 8 بجے چلے گئے تھے اور جاتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو فون کر کے ان کی طرف سے شکریہ ادا کر دوں، اور انہوں نے کہا کہ وہ شیٹ لینڈ سے واپسی پر آپ کا خود شکریہ ادا کریں گے۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا، وہ کس چیز پر گئے ہیں، ٹیکسی پر یا؟ فارمک نے پوچھا۔ انہوں نے مجھے کہا باس کہ وہ ایئرپورٹ پر جانا چاہتے ہیں، اس لیے میں ان کے لیے ٹیکسی لے آؤں، اور میں ٹیکسی لے آیا اور وہ ٹیکسی پر چلے گئے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، فارمک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ بائی ایئر گئے ہیں؟ فارمک نے پوچھا۔ آپ اپنے آدمی سے پوچھیں کہ وہ صاحب اپنی اصل شکل میں گئے ہیں یا جانے سے پہلے انہوں نے میک اپ کیا تھا، ڈیوڈ نے کہا تو فارمک بے احتیاط چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ میک اپ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ فارمک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ پوچھ لیں۔ ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ سمجھ گیا کہ فارمک سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کا کوئی تعلق اس دنیا سے نہیں۔ ٹھیک ہے مسٹر راشل، میرے انتہائی معزز ساتھی ہیں، اس لیے جیسا آپ کہیں، فارمک نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جیکب بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جیکب کی آواز سنائی دی، لاؤڈر کا بٹن شاید پہلے سے ہی دبا ہوا تھا یا فارمک نے دوسری بار اسے پریس کر دیا۔ فارمک بول رہا ہوں جیکب، وہ مہمان جب گئے تو کیا اپنی اصل شکل میں تھے؟ فارمک نے کہا، اصل شکل میں کیا مطلب جناب، میں سمجھا نہیں۔ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، مطلب ہے کہ وہ اسی شکل میں تھے جس شکل میں آئے تھے یا ان کی شکل تبدیل ہو گئی تھی؟ فارمک نے خود الجھے ہوئے لہجے میں کہا، جی اسی شکل میں تھے جناب، ویسے شکل کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، ٹھیک ہے، فارمک نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، آپ نے مکمل تعاون کیا، ہم آپ کے مشکور ہیں، ڈیوڈ نے اٹھتے ہوئے کہا تو راشل بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جناب آپ سے تو میرا تعارف نہیں، لیکن راشل صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے ساری زندگی کوئی مشکوک کام نہیں کیا۔ فارمک نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اوکے گڈ بائے، ڈیوڈ نے کہا۔ پھر وہ دونوں فارمک سے مصافحہ کر کے آفس سے باہر آ گئے۔ اب اس چوکیدار جیکب کو ہم نے خود چیک کرنا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ رات کو اس کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں، ڈیوڈ نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ باس ایئرپورٹ سے معلومات نہ کریں کہ اس عمران کے متعلق، راشل نے کہا۔ یہ گریٹ لینڈ کا بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے جہاں سے سینکڑوں ہزاروں افراد سفر کرتے ہیں اور یہاں پاکستانیوں کی تعداد بھی کافی ہے، اس لیے ایئرپورٹ جا کر سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا، ڈیوڈ نے کہا۔ لیکن باس اگر یہ شخص سیٹ لینڈ گیا ہوتا تو لامحالہ وہاں اسے چیک کر لیا جاتا، جبکہ آپ اب وہاں سے آئے ہیں اور وہ صبح سے جہاں سے گیا ہے، راشل نے کار چلاتے ہوئے کہا۔
जहाँ तक मेरा आइडिया है वो यहाँ से गया नहीं बल्कि यहाँ मौजूद है। वो चूँकि अपने साथियों से बिछड़ गया, उसके पास ज़ख्म भी ना थे, इसलिए उसने लॉर्ड बार्टन का सहारा लिया। फिर लॉर्ड बार्टन के ज़रिए उसने फार्मेक से रिहाइशगाह हासिल की। उसने उस रिहाइशगाह फ़ोन इस्तेमाल करके यहाँ मौजूद पाकिस्तानी एजेंटों से रब्ता किया होगा, उनसे भारी रकम भी वसूल की होगी और अपने साथियों के बारे में मालूमात भी हासिल की होंगी। उसे अपने साथियों के बारे में आज सुबह कुछ ना कुछ मालूम हुआ होगा, इसलिए वो जब शीटलैंड जाने का कहकर टैक्सी में बैठ कर चला गया। अब उस जैकब से तफसीलात मालूम होंगी कि उसकी यहाँ क्या सरगर्मियाँ रही हैं, फिर ही उसके बारे में मज़ीद मालूमात मिल सकती हैं, डेविड ने कहा और राशिल ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उनकी कार एक मुतवस्सित दर्जे की रिहाइश गाहों से बनी हुई नो तामीर कॉलोनी में दाखिल हुई, क्योंकि फार्मिक ने उन्हें उसी कॉलोनी का पता बताया था। कोठी नंबर उन्हें मालूम था, इसलिए वो खामोशी से कोठियों के नंबर देखते हुए आगे बढ़ते चले गए। टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा। फार्मिक बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से फार्मिक की आवाज़ सुनाई दी। ओ यस, इमरान बोल रहा हूँ। क्या रिपोर्ट है शीटलैंड के बारे में? इमरान ने चौंक कर कहा। वहाँ से तो अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, अलबत्ता आपको तलाश करने वाले मुझ तक पहुँच गए हैं। दूसरी तरफ से फार्मिक ने कहा तो इमरान बेएहतियात उछल पड़ा। अच्छा, कैसे, कौन लोग हैं? इमरान ने कहा। इमरान साहब, मुझे इत्तला मिल गई कि जहाँ का एक ग्रुप जो मुहब्बरी का काम भी करता है, उसके साथ साथ जुराइम के धंधे में भी मुलविस है और जिसका ताल्लुक भी शीटलैंड से है। आपकी तलाश में है। इस ग्रुप का सरबराह राशिल है, जो बज़ाहिर राशिल क्लब का मालिक है और आमतौर पर इंतहाई शरीफ और मोअज़्ज़ज़ आदमी समझा जाता है, क्योंकि वो बज़ाहिर सामने नहीं आता। उन लोगों ने आपके बारे में वज़ारत दाखिला के ऑफिस में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो मैं समझ गया कि वो बहरहाल मुझ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ब्लू माउंट रेस्टोरेंट से मैं आपको साथ ले आया और मैं अपने आप को ज़ाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने बहरहाल जहाँ काम करना होता है, इसलिए मैंने फौरी तौर पर फिर से मादकदम के तौर पर प्लानिंग कर ली और एक कॉलोनी में मौजूद अपने अड्डे के चौकीदार जैकब के साथ मैंने फ़ोन पर पूरी प्लानिंग मुकम्मल कर ली। उसके बाद अचानक मुझे रिपोर्ट मिली कि राशिल एयरपोर्ट पर शीटलैंड से आने वाले किसी मेहमान को खुद लेने गया, तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि राशिल का इस तरह खुद किसी को रिसीव करने का मतलब था कि वो आदमी कोई इंतहाई अहमियत का हामिल है। चनाचे मैंने उसकी निगरानी कराई तो मुझे पता चला कि शीटलैंड से एक आदमी जिसका नाम डेविड है वो ग्रेटलैंड पहुंचा है। राशिल और डेविड एयरपोर्ट से सीधे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचे, फिर वहां से वो ब्लू मून रेस्टोरेंट आ गए। वहां की काउंटर गर्ल से उसने आपके बारे और मेरे बारे में मालूमात हासिल की। उसके बाद वो बाहर आ गए और बाहर दरबान ने उन्हें मेरे बारे में बता दी, क्योंकि वो मेरे क्लब में काम कर चुका था। चनाचे वो बराह रास्त मेरे पास आ गए। मैंने उनका इस्तकबाल किया, फिर उनसे मेरी तफसीली बातचीत हुई। फार्मिक ने कहा। क्या बात हुई है? इमरान ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। तो जवाब में फार्मिक ने ऑफिस में होने वाली तमाम बातचीत और जैकब से फ़ोन पर होने वाली तमाम बातचीत भी दोहरा दी। गुड, तुमने वाकई मेरे लिए बेहतरीन प्लानिंग की। फिर अब ये लोग कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। अभी चंद लम्हे पहले वो मेरे ऑफिस से निकल कर गए हैं। मुझे यकीन है कि वो लोग अब उस कोठी पर जाएंगे जिसका पता मैंने उन्हें बताया है, और जैकब वहाँ मौजूद है ताकि मेरी बातों की तस्दीक उस जैकब से कर सकें। मैंने इसलिए आपको कॉल किया कि उनके बारे में क्या करना है। अगर आप हुक्म दें तो उन दोनों को जैकब के ज़रिए बेहोश करा दूं, या दूसरी सूरत ये कि उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। जैसे आप हुक्म दें, फार्मिक ने कहा। ये राशिल तो यहाँ का आदमी है, लेकिन उसका साथी डेविड शीटलैंड से आया है। उसे कवर करना ज़रूरी है ताकि उससे ज़रूरी मालूमात हासिल की जा सके। वो लाजमन ब्लैक थंडर का एजेंट है, जो वो इतनी जल्दी तक वहाँ तक पहुँच गया। अगर तुम पहले से प्लानिंग ना कर चुके होते तो लामहला ये तुम पर तशद्दुद करके सब कुछ मालूम कर लेते। इमरान ने कहा। मैं शीटलैंड से उनके बारे में मालूमात हासिल कर लूँगा, लेकिन मैं जहाँ राशिल को अपने बारे में चौकन्ना नहीं करना चाहता। अगर उन्हें भी अभी भी होश किया गया तो लामहला उन दोनों को हलाक करना पड़ेगा और राशिल की हलाकत मेरे लिए मसला बन जाएगी। वैसे आप जैसे हुक्म दें, फार्मिक ने कहा। तुम फिलहाल उनकी निगरानी कराओ। जब भी डेविड अकेला हो तो उसे उस अंदाज में बेहोश करके अगवा कराओ कि राशिल को इल्म ना हो सके कि ये काम तुमने किया है। क्या तुम ऐसा काम कर लोगे? इमरान ने कहा। यहाँ एक खास ग्रुप मौजूद है, इसके ज़रिए ये काम हो जाएगा, मेरा नाम भी सामने नहीं आएगा। फार्मिक ने कहा। ठीक है, तुम बहरहाल समझदार हो, मुझे ये डेविड चाहिए, और दूसरी बात ये कि डेविड के बारे में शीटलैंड से भी मालूमात हासिल करो, और जब ये काम हो जाए तो मुझे इतला देना। इमरान ने कहा। उस डेविड को अगवा करके कहाँ पहुँचाया जाए? फार्मिक ने पूछा। किसी ऐसी जगह जहां उससे इत्मीनान से पूछ-गछ हो सके। इमरान ने कहा। ठीक है, मैं आपको इत्तला दे दूंगा, फार्मिक ने जवाब दिया। तो उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इस वक्त वो यहाँ रिहाइश गाह पर अकेला था, क्योंकि उसके सारे साथी दो दो के ग्रुप्स में बाहर गए हुए थे। इमरान ने जो मनसूबाबंदी की थी उस सिलसिले में मशीनरी की खरीदारी, मखसूस असलहा की खरीदारी और ग्रेटलैंड से शीटलैंड पहुँचने के लिए खसूसी इंतजामात ज़रूरी थे, और वो सब इसी सिलसिले में गए हुए थे। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद ही दो करके वो सब वापस आए और उन्होंने अपने अपने काम की रिपोर्ट इमरान को दे दी। ठीक है, अब वहाँ हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ से रवानगी से पहले एक आदमी से इंटरव्यू लेना ज़रूरी हो गया। वो ले फिर रवाना हो जाएंगे। इमरान ने कहा तो उसके सारे साथी बेएहतियात चौंक पड़े। किसका इंटरव्यू? सबने हैरान होकर पूछा। तो इमरान ने फार्मे की कॉल आने और उससे होने वाली तमाम गुफ्तगू दोहरा दी
اور فارمیک نے واقعی انتہائی عقل مندی سے کام لیا ہے، صفدر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا ہی تھا کہ فون پر گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ فارمیک بول رہا ہوں عمران صاحب۔ دوسری طرف سے فارمیک کی آواز سنائی دی، کیا رپورٹ ہے؟ عمران صاحب، ڈیوڈ کو اغوا کر کے بے ہوشی کی حالت میں لارسن کالونی کی کوٹھی میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کوٹھی کا پتہ میں بتا دیتا ہوں، یہ وہی کوٹھی ہے جہاں جیکب موجود ہے اور جس کا پتہ میں نے انہیں آپ کی رہائش گاہ کے طور پر بتایا تھا۔ فارمیک نے کہا، تفصیل بتاؤ، کیسے ہوا یہ سب؟ ڈیوڈ اور راشل دونوں میرے کلب سے نکل کر سیدھے اس کوٹھی میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں جیکب کو اپنے طور پر بھاری رقم دے کر اسے پوچھ کی اور کوٹھی کا اندرونی جائزہ بھی لیا۔ جیکب بے حد ہوشیار آدمی ہے، اس لیے اس نے انہیں شک نہ پڑنے دیا، حتیٰ کہ انہوں نے جیکب سے آپ کا حلیہ بھی پوچھ لیا۔ جیکب چونکہ آپ سے پہلے بھی کئی بار مل چکا ہے، اس لیے اسے بڑی تفصیل سے سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ڈیوڈ کو واپسی پر راشل نے ایک ہوٹل میں ڈراپ کر دیا، وہاں اس نے اس کے لیے پہلے ہی کمرہ بک کرا رکھا تھا۔ جب راشل وہاں سے چلا گیا تو اس گروپ کے 2 آدمی نے اس کمرے میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور پھر ڈیوڈ کو فائر ڈور کے ذریعے خاموشی سے ہوٹل سے باہر نکال لیا گیا اور اسے اس کوٹھی میں پہنچا دیا گیا جہاں جیکب موجود تھا۔ فارمیک نے تفصیل دہراتے ہوئے کہا۔ شیٹ لینڈ سے اس کے بارے میں کیا معلوم ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ شیٹ لینڈ سے معلوم ہوا کہ ڈیوڈ شیٹ لینڈ کے لائن سٹار ہوٹل کا کلب اور جنرل مینیجر ہے، ادویات کی بین الاقوامی امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کاروبار کرتا ہے۔ اس کا باقاعدہ گروپ ہے جس کا نام سٹار لائن گروپ ہے۔ یہ گروپ ہر قسم کے بڑے جرائم میں ملوث رہتا ہے۔ یہ ڈیوڈ کسی غیر ملکی سیکرٹ ایجنسی میں بھی کام کرتا رہتا ہے، خطرناک آدمی سمجھا جاتا ہے، عام طور پر یہ بات سامنے نہیں آتی۔ اور جناب یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈیوڈ کا گروپ پورے شیٹ لینڈ میں پاکستانی ایجنٹوں کو تلاش کرنے اور انہیں بغیر کسی پوچھ گچھ کے گولی مارنے پر مامور ہے، اور انہوں نے اب تک صرف شک کی بنیاد پر 8 افراد کو گولی مار دی، جن میں 3 عورتیں بھی شامل ہیں۔ فارمیک نے کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، کیا نمبر ہے اس کوٹھی کا؟ عمران نے کہا اور فارمیک نے نمبر بتا دیا۔ تمہیں خیال رکھنا اس راشل کو اب تک اس ڈیوڈ کی گمشدگی کا علم نہ ہو، اگر ہو گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا شک تم پر ہو اور وہ تمہاری آدمیوں کی نگرانی کرا رہا ہو۔ عمران نے کہا۔ مجھے معلوم ہے عمران صاحب، اس لیے میں نے ڈیوڈ کو اس کوٹھی میں بھجوایا، وہاں کے بارے میں انہیں بھی خیال نہیں آ سکتا، آپ بے فکر رہیں۔ فارمیک نے کہا۔ جیکب سے کوئی اسپیشل کوڈ تو طے نہیں کیے تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ پرنس آف ڈھم کا کوڈ طے ہے، ٹھیک ہے، عمران نے کہا۔ ریسیور رکھ کر ووٹ کھڑا ہوا۔ اس ڈیوڈ سے پوچھ گچھ کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل نئے سرے سے طے کریں گے، تم یہاں بیٹھو، میرے ساتھ صرف تنویر جائے گا، اور ہاں تم لوگوں نے بہرحال محتاط رہنا ہے، ہماری تلاشی جہاں بھی جاری ہے۔ تم لوگوں نے ڈسا مارکیٹ میں خریداری کی اور منصوبہ بندی سے کام کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تمہاری راہ پر چل نکلے ہوں۔ عمران نے کہا۔ ہم نے بہرحال احتیاط تو کی ہے، مزید خیال بھی رکھیں گے، صفدر نے کہا۔ آؤ تنویر، عمران نے تنویر سے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور عمران کے پیچھے چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران تنویر کو ساتھ لے کر احتیاطاً سامنے کی طرف سے جانے کی بجائے کوٹھی کے عقبی دروازے سے باہر نکلا، اور پھر کافی دور تک پیدل چلنے کے بعد انہوں نے ٹیکسی لی اور ڈرائیور کو لارسن کالونی کے ساتھ ہی واقع دوسری کالونی کا پتہ بتا کر وہ وہاں پہنچے، اور پھر وہاں سے پیدل چلتے ہوئے وہ لارسن کالونی میں داخل ہو گئے۔ تم بہت محتاط نظر آ رہے ہو، تنویر سے نہ رہا گیا تو آخرکار وہ بول پڑا۔ بلیک تھنڈر سے ہمارا مقابلہ، اس لیے احتیاط میں ہی بہتری ہے، عمران نے جواب دیا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئے جس کا پتہ فارمیک نے بتایا، تو انہوں نے کوٹھی کے گیٹ پر جانے سے پہلے دور رک کر کوٹھی کے اطراف کا باقاعدہ جائزہ لیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کوٹھی کی نگرانی تو نہیں ہو رہی، اور جب اسے اطمینان ہو گیا تو نگرانی نہیں ہو رہی تو وہ کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں ایکسٹریم میک اپ میں تھے، ان کے پاس جو کاغذات تھے ان کے مطابق وہ سیاہ تھے۔ یہ کاغذات اس لیے عمران نے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے کیونکہ جہاں گریٹ لینڈ میں اچانک پولیس چیکنگ شروع کر دیتی تھی اور گریٹ لینڈ پولیس ایک بار مشکوک ہو جائے تو پھر اسے پیچھے چھڑانا بے حد مشکل تھا، اس لیے عمران نے کاغذات ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر گیٹ پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد کوٹھی کا چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک مقامی نوجوان باہر آ گیا۔ عمران اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ جیکب ہے، وہ اس سے پہلے بھی کئی بار مل چکا تھا۔ پرنس آف ڈھمپ، عمران نے کہا۔ او آپ تشریف لائیے، جیکب نے چونک کر کہا، اور وہ واپس مڑ گیا۔ عمران اور تنویر جیکب بعد دیگرے اندر داخل ہوئے تو جیکب نے جو سائڈ پر کھڑا تھا دروازہ بند کر دیا۔ مہمان کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ نیچے تہہ خانے میں موجود ہے اور بے ہوش ہے، جیکب نے جواب دیا۔ اوکے، ہمیں وہاں تک لے چلو، عمران نے کہا تو جیکب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی تہہ خانے میں وہ لوگ پہنچ گئے۔ وہاں ایک کرسی پر ایک ورزشی جسم کا نوجوان آدمی رسیوں سے بندھا ہوا موجود تھا، اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے کیا بتایا گیا ہے؟ عمران نے جیکب سے پوچھا۔ سارا پانی جناب، جیکب نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جا کر باہر کا خیال رکھو، ہم نے اسے پوچھ گچھ کرنی ہے، عمران نے کہا۔ جناب الماری میں پانی کی بوتلیں موجود ہیں اور دوسرا ضروری سامان بھی، جیکب نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اسے ہوش میں لے آؤ تنویر، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو تنویر سر ہلاتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری سے پانی کی بوتل نکالی، اس کا ڈھکن کھولا اور اس کرسی کی طرف بڑھ گیا جس پر وہ آدمی جس کا نام ڈیوڈ تھا بے ہوشی کے عالم میں بندہ موجود تھا۔ کرسی کے قریب جا کر ایک ہاتھ سے اس نے ڈیوڈ کے جبڑے بینچے اور پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ جب کچھ پانی ڈیوڈ کے حلق سے نیچے اتر گیا تو اس نے بوتل ہٹا لی اور پیچھے ہٹ گیا۔
پانی اندر جاتے ہی ڈیوڈ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے. اب تم اس کے حکم میں کھڑے ہو جاؤ کیونکہ بہرحال یہ ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے، اس لیے یہ ساری رسیاں کھول بھی سکتا ہے. عمران نے کہا تو تنویر نے بوتل بند کر کے ایک طرف رکھا اور خود گھوم کر وہ اس کے حکم میں جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ عمران نے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک تیز دھار ہنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اٹھ کر اس نے دوسرے ہاتھ سے کرسی اٹھائی اور ڈیوڈ کی کرسی کے سامنے کچھ فاصلے پر رکھ کر بیٹھ گیا. چند لمحوں بعد ڈیوڈ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی. پہلے چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور جاگنے لگا اور پھر اس نے چونک کر نہ صرف ادھر ادھر دیکھا بلکہ لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش بھی کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس مسا کر ہی رہ گیا. تمہارا نام ڈیوڈ ہے اور تم شیٹ لینڈ سے یہاں آئے ہو تاکہ پاکستانی ایجنٹوں کو تلاش کر سکو، عمران نے یقیناً لہجے میں کہا تو ڈیوڈ عمران کو غور سے دیکھنے لگ گیا. تم کون ہو اور میں یہاں کیسے پہنچ گیا؟ ڈیوڈ نے کہا. اس کی بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہاتھ سے مضبوط اعصاب کا مالک ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بہت جلد سنبھال لیا تھا. تمہیں ہوٹل کے کمرے سے جہاں لایا گیا ہے بے ہوش کر کے. جہاں تک تمہارے اس سوال کا تعلق ہے کہ میں کون ہوں تو میرا نام مائیکل ہے. میرا تعلق ایکریمیا کی بلیک ایجنسی سے ہے. ہم گریٹ لینڈ میں اس کی نمائندگی کرتے ہیں. مجھے اطلاع ملی کہ تم شیٹ لینڈ سے آ کر جہاں کے ایک مقامی آدمی راشل کی مدد سے پاکستان سیکرٹ سروس کے آدمی کو تلاش کر رہے ہو تو ہم چونک پڑے کیونکہ ہمیں جہاں پاکستانی ایجنٹوں کی آمد کی کوئی اطلاع نہ تھی. شیٹ لینڈ اور گریٹ لینڈ میں ایکریمیا کی کئی ایسے پروجیکٹس پر کام ہو رہے ہیں جن کی حفاظت بے حد ضروری ہے، اس لیے ہمیں اس بارے میں تشویش پیدا ہوئی اور اس تشویش کو دور کرنے کے لیے یہ ساری کارروائی کی گئی ہے. عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا. جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ درست ہے تو پھر تمہیں مجھ سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ لامحالہ بلیک ایجنسی اس قدر باوسائل ایجنسی ہے کہ اس نے اب تک میرے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر لی ہوگی. ڈیوڈ نے کہا. ہاں ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارا تعلق شیٹ لینڈ کے لائن سٹار کلب سے ہے اور شیٹ لینڈ میں تمہارا پورا گروپ موجود ہے اور اس وقت یہ گروپ پاکستانی ایجنٹوں کی تلاش میں سرگرداں ہے اور انہوں نے اب تک 8 افراد کو مشکوک قرار دے کر گولی سے اڑا دیا ہے. عمران نے کہا. بہرحال جو کچھ بھی ہے تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ پاکستانی ایجنٹوں کی تلاش میں ہماری کوشش کا ایکریمیا سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے تم نے مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ ڈیوڈ نے پوچھا. صرف اس لیے کہ میں نے ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ بھیجنی ہے اور تم بتاؤ گے کہ پاکستانی ایجنٹوں نے جہاں یا شیٹ لینڈ میں کیا مشن مکمل کرنا ہے اور تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے. عمران نے کہا. کیا تم نے کبھی بلیک تھنڈر نامی تنظیم کا نام سنا ہے؟ ڈیوڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا. عمران اس طرح چونک پڑا جیسے ڈیوڈ نے کوئی انہونی بات کر دی ہو. ہاں مجھے معلوم ہے کہ ایک خفیہ تنظیم بلیک تھنڈر ہے جو بین الاقوامی مجرم تنظیم ہے اور انتہائی باوسائل ہے، لیکن اس کی طرف سے ابھی تک کوئی بڑا اقدام تو سامنے نہیں آیا، البتہ اس کا نام سننے میں آیا ہے. عمران نے جواب دیا. میرا تعلق اس تنظیم سے ہے. ہم نے پاکستان سے ایک فارمولہ چرایا اور تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کو بھجوا دیا. بعد میں اطلاع ملی کہ پاکستان سیکرٹ سروس اس فارمولے کا سراغ لگاتے ہوئے شیٹ لینڈ پہنچ گئی ہے، لیکن پھر انہیں وہاں پکڑ لیا گیا، لیکن وہ وہاں سے فرار ہو کر گریٹ لینڈ آ گئے. ہم یہاں انہیں تلاش کرنے آئے ہیں تاکہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے کیونکہ ہمیں یہی حکم ملا کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے. ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا. کیا اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر شیٹ لینڈ میں ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. نہیں، شیٹ لینڈ جیسے چھوٹے جزیرے میں اتنی بڑی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہ جانے کہاں ہوگا، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں. ہمارا تعلق اس کے ایک سیکشن ہیڈ کوارٹر سے ہے. اس نے ہمیں فارمولہ اڑانے کا حکم دیا اور اسی نے اب ان ایجنٹوں کے ہاتھ میں کا حکم دیا ہے. ڈیوڈ نے کہا. تمہارا مطلب ہے کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر شیٹ لینڈ میں ہے؟ عمران نے کہا. نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا. میں نے اپنا تعلق بتایا. ویسے یہ انتہائی خفیہ تنظیم ہے، اس لیے نہ جانے اس کا سیکشن ہیڈ کوارٹر کہاں ہوگا. ڈیوڈ نے جواب دیا. تم نے فارمولہ کہاں بھجوایا تھا؟ ظاہر ہے ہیڈ کوارٹر کو نہیں بھیجا گیا تو سیکشن ہیڈ کوارٹر تو بہرحال بھیجا ہی گیا ہوگا. عمران نے کہا. اس کا طریقہ کار انتہائی پیچیدہ ہے. ہم نے فارمولہ گریٹ لینڈ کے ایک بینک لاکر میں رکھوا دیا اور بس. اس کے بعد وہاں سے اسے کون لے گیا، کہاں لے گیا، اس کا علم ہمیں ہو ہی نہیں سکتا. ڈیوڈ نے کہا. پھر تم پاکستانی ایجنٹوں کے خلاف کام کیوں کر رہے ہو؟ جب تمہیں معلوم ہی نہیں تو وہ تم سے کیسے معلوم کر لیں گے؟ عمران نے کہا. ہمیں تو حکم دیا گیا اور ہم نے حکم کی تعمیل کرنی ہے. باقی کیا اور کیوں کے بارے میں سوچنا ہمارا کام نہیں. ڈیوڈ نے کہا. سنو ڈیوڈ، میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا تعلق بلیک ایجنسی سے ہے اور بلیک ایجنسی ایکریمیا کی سب سے ٹاپ ایجنسی ہے. اس لیے تم نے جو کچھ کہا اس بارے میں مجھے ہیڈ کوارٹر سے معلومات حاصل کرنا ہوں گی. اس کے بعد تم سے بات ہوگی. اگر تم نے درست بتایا ہے تو پھر ہم تمہیں رہا کر دیں گے، تم جانو اور پاکستانی ایجنٹ. اور اگر تم نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو اب بھی وقت ہے، سچ بتا دو. عمران نے کہا. میں نے جو کچھ کہا سچ بتایا ہے کیونکہ بلیک ایجنسی کے خلاف ہمارا کوئی مشن نہیں، نہ ہی ہماری مشن سے بلیک ایجنسی کا کوئی تعلق ہے. ڈیوڈ نے جواب دیا. مارشل، تم اس کا خیال رکھو، میں ہیڈ کوارٹر سے بات کر کے آتا ہوں. عمران نے اٹھتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے.
تنویر نے کرسی کے حکم سے جواب دیا تو عمران سر ہلاتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں فون موجود تھا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا، تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فارمک بول رہا ہوں، پرنس بول رہا ہوں۔ یس پرنس، حکم۔ ڈیوڈ کے اغوا کے سلسلے میں راشیل گروپ کیا کر رہا ہے، کچھ پتہ چلا؟ عمران نے کہا، وہ اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ فارمک نے جواب دیا، تم پر یا تمہارے آدمیوں پر انہیں شک تو نہیں ہوا؟ عمران نے کہا، نہیں جناب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فارمک نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی۔ عمران نے کہا۔ ریسیور رکھ کر وہ کچھ دیر ویسے ہی وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر وہ دوبارہ تہہ خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیوڈ اسی طرح کرسی پر بندہ پڑا موجود تھا اور تنویر اس کے حکم میں کھڑا تھا۔ میری ہیڈ کوارٹر سے بات ہو گئی ہے، جو کچھ تم نے بتایا وہ اس حد تک درست ہے کہ تم بلیک تھنڈر کے لیے کام کرتے ہو، لیکن ہیڈ کوارٹر کے پاس یہ رپورٹ بھی موجود ہے کہ بلیک تھنڈر کا سیکشن ہیڈ کوارٹر، جسے سی مور سیکشن ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے، شیٹ لینڈ سے قریب ایک جزیرہ بیٹر بیٹ میں ہے، اور ہیڈ کوارٹر نے یہ بھی بتایا کہ پاکیزہ سے واقعی فارمولا چوری ہوا، لیکن وہ کسی لیبارٹری میں بھیجا نہیں گیا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ وہ لیبارٹری کہاں ہے؟ عمران نے کہا، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں، اور یہ بات بھی میں تم سے سن رہا ہوں کہ جزیرہ بیٹر بیڈ میں سیکشن ہیڈ کوارٹر ہے، حالانکہ بیٹر بیڈ ویران اور ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے جس پر نہ کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی چشمہ، وہاں کیسے ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے؟ ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، بیٹر بیڈ پر نہ سے ہی ساس والے جزیرے البرٹو میں ہوگا، وہ تو آباد جزیرہ ہے۔ عمران نے کہا تو ڈیوڈ بے احتیاط ہنس پڑا، وہاں ماہی گیروں کی بستی ہے اور وہاں ماہی گیر رہتے ہیں، وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیوڈ نے کہا، اور تیسرا بھی ایک جزیرہ ہے، گارٹن نام ہے شاید اس کا۔ عمران نے کہا، ہاں وہ بھی ہے، لیکن وہ بھی ویران ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے ماہی گیر کچھ عرصہ کے لیے پڑاؤ ڈال لیتے ہیں اور بس۔ ڈیوڈ نے جواب دیا، اگر واقعی بیٹر بیڈ میں سیکشن ہیڈ کوارٹر ہے تو پھر پاکیزائی ایجنٹوں سے بچنے کے لیے لازماً اس کی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہوں گے۔ اگر ایسا کیا گیا ہوگا تو تمہیں لامحالہ علم ہوگا۔ عمران نے کہا، اکیلا میں یا میرا گروپ تو بلیک تھنڈر سے متعلق نہیں، اور بھی لوگ ہوں گے جن کا علم ہمیں بھی نہیں ہو سکتا۔ ڈیوڈ نے کہا، لیکن اس کا بولنے کا انداز اس بار بتا رہا تھا کہ اسے اس بارے میں پوری طرح علم ہے، اور عمران نے یہ سارا ڈرامہ کیا بھی اسی لیے تھا کہ کسی طرح وہ ان حفاظتی اقدامات کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس سے معلوم کر سکے۔ اس بار تم نے غلط بیانی کی ہے ڈیوڈ، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بھی شیٹ لینڈ میں کام کر رہے ہو اور تمہارا گروپ بھی، اور تمہیں اس بارے میں علم ہی نہ ہو؟ عمران نے کہا، نہیں مجھے واقعی یہ معلوم نہیں۔ ڈیوڈ نے جواب دیا، سوچ لو، ہمارا براہ راست کوئی تعلق نہیں، اس لیے اگر تم سچ بول دو گے تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، لیکن ہماری رپورٹ بھرپور ہو جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں ہمیں تم سے سچ اگلوانا پڑے گا، اور یہ کام کرنا نہیں چاہتے ہم، کیونکہ ہمارا واقعی کوئی براہ راست تعلق تمہارے معاملے سے نہیں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ میرا نام سامنے نہیں آئے گا اور تم مجھے چھوڑ دو گے؟ ڈیوڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، وعدہ کی ضرورت نہیں، ہمارا جب تم سے یا تمہاری تنظیم سے کوئی تعلق ہی نہیں تو تمہیں ہلاک کر کے یا تمہارا نام سامنے لا کر ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ لیکن یہ بات تم بھی جانتے ہوگے کہ ایجنسی کے افراد کی بہرحال یہ ڈیوٹی ضرور ہوتی ہے کہ وہ درست معلومات حاصل کر کے رپورٹ بھیجیں، ورنہ ان کی اپنی زندگیاں داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، وہاں ایک اور گروپ ہے، وہی اصل گروپ ہے، اس کا انچارج مارک ہے، وہ بھی ہمارا لیڈر ہے، اس نے ہمیں یہ کام دیا ہے اور ہم اس کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ ڈیوڈ نے جواب دیا، مارک کے گروپ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے کہا، یہ مجھے نہیں معلوم، جب اسے ہم سے کام ہوتا ہے تو وہ لائن سٹار کلب میں آ جاتا ہے یا فون پر بات کر لیتا ہے۔ ڈیوڈ نے کہا، تم پھر جھوٹ بول رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم وہاں کام کرو اور تمہیں معلوم نہ ہو؟ عمران کا لہجہ ایک بار پھر سرد ہو گیا، تم اس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلوم کر کے کیا کرو گے؟ وہ اس وقت اپنے ہیڈ کوارٹر میں نہیں ملے گا۔ ڈیوڈ نے کہا، کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا، وہ ان پاکستانی ایجنٹوں کے خلاف سمندر میں کام کر رہے ہیں، شیٹ لینڈ کی سرزمین پہ انہیں تلاش کر رہا ہوں، وہ سمندر کے علاوہ کسی بھی راستے سے وہاں پہنچے تو میں نے انہیں ختم کرنا ہے، جبکہ مارک کا گروپ انہیں سمندری راستوں پر چیک کر رہا ہے۔ ڈیوڈ نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اس کے لیے اس نے سمندر کے اندر کسی لانچ پر تو ہیڈ کوارٹر نہیں بنا لیا ہوگا، اس کام کے لیے ہیڈ کوارٹر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، تم یہ سب کچھ آخر کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ڈیوڈ اب واقعی ذہنی طور پر الجھ گیا تھا، صرف رپورٹ کرنے کے لیے تاکہ ہیڈ کوارٹر کو معلوم ہو سکے کہ تم نے واقعی کام کیا ہے، صرف رسم نہیں نبھائی۔ عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اوکے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مارک کو اپنے ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے پاس بھی یہی اطلاع پہنچی ہے کہ بیٹر بیٹ جزیرے میں سیکشن ہیڈ کوارٹر ہے، اور اسے یقین ہے کہ یہ لوگ اگر ہم سے بچ گئے تو لامحالہ وہ وہاں پہنچیں گے، اس لیے اس نے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے البرٹو جزیرے پر اڈا بنا لیا ہے تاکہ سمندر یا آسمانی کسی بھی راستے سے یہ لوگ وہاں پہنچیں تو ان کا خاتمہ کیا جا سکے، اور جب تک ان پاکستانی ایجنٹوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بند کر دیا ہے۔ ڈیوڈ نے کہا، لیکن تمہارا رابطہ تو بہرحال اس سے ہوگا؟ ہاں میرا رابطہ ہے، لیکن ٹرانسمیٹر پر۔ تو پھر تم یہ بات کنفرم کرا دو کہ مارک واقعی البرٹو جزیرے پر ہے، اس کے بعد تمہیں آزاد کر کے ہم رپورٹ دینے اپنے ہیڈ کوارٹر روانہ ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ٹرانسمیٹر کال سے یہ کیسے کنفرم ہو جائے گا کہ کال البرٹو ڈیزیرے پر ہی سنی جا رہی ہے؟ ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم بات چیت میں البرٹو کا ذکر اس انداز میں کر دینا کہ جس کے جواب میں یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی مارک البرٹو ڈیزیرے میں ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، عمران نے کہا تو ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مارشل، تمہارے پاس لانگ رینج ٹرانسمیٹر ہوگا؟ عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا جو مسلسل ڈیوڈ کی کرسی کے اوپر میں کھڑا تھا۔ ہاں ہے، تنویر نے بھی یقیناً لہجے میں کہا اور جیب سے ایک چھوٹا سا لیکن جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اب فریکوینسی بتاؤ، پہلے یہ لانگ رینج ٹرانسمیٹر مجھے دکھاؤ۔ ڈیوڈ نے کہا تم شاید یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ یہ ٹرانسمیٹر ایکٹیمیا کا بنا ہوا ہے یا نہیں، تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ گریٹ لینڈ کا بنا ہے اور ہم گریٹ لینڈ میں کام کرتے ہیں، اس لیے گریٹ لینڈ کی مشینری ہی زیادہ تر ہمارے استعمال میں رہتی ہے۔ عمران نے اس کی بات کا اصل مقصد سمجھتے ہوئے کہا تو ڈیوڈ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔